ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، ہماری بات حقوق پر چل رہی ہے. حقوق العباد. میں نے آپ سے کہا تھا اس کی بڑی اہمیت ہے. کوئی نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، تہجد گزار ہو، یہاں تک کہ مجاہد ہو اور اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو، پھر بھی حق معاف نہیں ہوگا. اتنی اہمیت ہے حقوق العباد کی. الحمدللہ بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئی. کچھ صورتیں میں آپ کو بتلانا چاہتا تھا جس کو عام طور پر لوگ حرام نہیں سمجھتے، حلال سمجھ کے معاملہ کرتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا بہت بڑا وبال ہے. ایک تو گناہ سمجھ کے کوئی گناہ کرے، کبھی نہ کبھی توفیق مل جائے گی توبہ کی. لیکن گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، توبہ کا ملنا بہت مشکل. اس لیے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، کفر پر خاتمہ. اللہ حفاظت ہو. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سوء خاتمہ سارا مدار آخرت کا ہے. وہاں جا کر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ کتنا گھناؤنا مسئلہ تھا، لیکن ہم نے اس کو بالکل معمولی سمجھا. کتنی شکلیں ہیں آج دنیا میں، ہزاروں شکلیں ہیں حرام کی. حالانکہ پوچھنا چاہیے کہ اس طرح میں اگر کمانا چاہوں، حاصل کرنا چاہوں مال،
یا اس طرح مال آتا ہے میرے پاس، کہاں تک جائز؟ آدمی کو پوچھ لیجیے۔ اور آج کل جو سود ہے، ربا، انٹرسٹ، بہت عام ہو چکا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بالکل صادق آ رہا ہے، کوئی نہیں بچے گا سود سے، یا کم سے کم سود کا دھواں پہنچے گا، غبار۔ آج یہ حالت ہو چکی ہے عام پوری دنیا میں۔ بس یہی ایک نظریہ ہو چکا ہے کہ سود کے بغیر کاروبار کیسے ہو سکتا ہے، سود کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ ایسا نظام بنا دیا ہے یہودیوں نے، یہودیوں کا جال ہے پوری دنیا میں۔ حالانکہ ان کو منع کیا تھا کلام مجید میں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیے تھے، کسی پر عمل نہیں، بلکہ تورات کو تحریف کر دیا، بدل دیا سارے احکام کو۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرماتے کلام مجید کہ وہ ربا لیتے ہیں، حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے وہ کھاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں یہ ہے۔ اور آج کل جو حالات چلتے ہیں فلسطین میں، اس نے تو بالکل روزے روشن کی طرح عیاں اور بیاں کر دیا کہ ان کے خیالات کیسے ہیں، ان کے ارادے کتنے خراب ہیں، خبیث ہیں، پوری دنیا کے سامنے واضح ہو چکا، کوئی رحم نہیں۔ اور جس طرح مال ہڑپ کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہ نظریہ ان کا، نہیں حلال نہیں حرام کچھ نہیں، پوری دنیا میں جال پھیلا دیا ہے حرام کا، سود کا، اور پوری دنیا اس کے اندر مشغول ہے۔ اس وبال کے اندر، اس بلا کے اندر، یہ مصیبت کے اندر، حرام کے اندر، اور ان کی کوشش چالو ہے ابھی کہ کسی بھی طرح پوری دنیا کو حرام میں مبتلا کر دو۔ ابھی امریکہ میں کیا ہوا، قانون پاس ہوا کہ اب حلال سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، بس ختم۔ جو ہر ہوٹل پہ لکھا جاتا تھا حلال، اب بند ہو گئی۔ ایک مسلمان کے لیے بچنے کا رستہ تھا کہ جس ہوٹل میں حلال سرٹیفکیٹ ہوتا تو وہاں سے وہ کھا بھی سکتے تھے، خرید بھی سکتے تھے، لیکن اب وہ بھی نکال دیا۔ اب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کسی بھی ہوٹل میں نہ کھائے، ہو گیا عمل، لیکن کون سمجھاوے ہمارے مسلمان بھائیوں کو؟ یہ بڑی مصیبت ہے، نہیں سمجھتے، ورنہ بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ یو پی میں بھی قاعدہ پاس ہو گیا، پتہ ہے آپ کو؟ یو پی میں اب حلال نہیں ملے گا سرٹیفکیٹ، بس ختم۔
اس کا مطلب کیا؟ بس حرام کا ارتکاب کرو، نہ عبادت قبول نہ دعا قبول. پھر کیا ہوگا؟ کفر و شرک و ارتدادی ہوگا اور کچھ نہیں. دل کی جو کیفیت ہوتی ہے روحانیت نورانیت سب ختم. تو ایک شکل تو یہ ہے حرام کی. میں تو منع کرتا ہوں. ہاں کوئی اپنا مسلمان ہو، معتبر ہو، قابل اعتبار ہو، قابل اطمینان ہو، اسی کے ہوٹل میں جا کے آپ کھائیں اور اسی سے آپ گوشت خریدیں اور ان کو وقتاً فوقتاً نصیحت بھی کر دے کہ اللہ کے واسطے شریعت کے مطابق حلال کرنا، شریعت کے مطابق کھانا پکانا، ورنہ آپ کا بھی نقصان ہے، مسلمانوں کا بھی نقصان ہے. تو ایک شکل تو یہ. اور دوسری جو عام طور پر جو مشہور ہوٹل ہیں آپ کو معلوم ہے، میکڈونلڈ، KFC، ڈومینوز، یہ سب جتنے بھی ہیں وہاں تو قدم بھی نہ رکھیں، سب یہودیت. بس حرام ہی کھلاتے ہیں وہ. مسلمان ملکوں میں ہی یہ سب ہوٹل ہیں بڑی بڑی. پورا حج خراب ہو جاتا ہے. وہ تو خوش ہیں، پتہ آپ کو، لاکھوں کی تعداد میں لاؤں نے حج، ہمیں کیا، ان کا حج قبول ہونے دوتے ہیں ہم. حرام کا کھلا دیں گے، پلا دیں گے، اور فائدہ ان کو، ان کی کمپنیوں کو، یہودیوں کو. آپ ذرا حساب لگاویں، 25 لاکھ یا 40 لاکھ اگر حاجی جمع ہو جائے مکہ میں، وہ ڈرنک کتنا پیتے ہوں گے؟ سب یہودیوں کا. کتنا بکتا ہوگا آپ اندازہ لگاؤ. بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں ان کی اشاروں سے سب چلتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں روزانہ چکن آتی ہے. بس ایک شکل ہے، میں آپ کو شکلیں سمجھا رہا ہوں. اپنے نفس کو قابو رکھیں، انشاءاللہ ہم مر نہیں جائیں گے اگر ڈرنک نہیں پیئیں گے، چکن نہیں کھائیں گے، بلکہ قوت آئے گی، روحانی نورانیت محسوس ہوگی. بعد میں دیکھنا، ایک مرتبہ ایسا عمرہ کرو آپ دیکھو، نہ ڈرنک پینا نہ چکن کھانا وہاں کی، بالکل حلال، اور ہو سکے تو مٹن بھی مت کھانا. یاد رکھنا، مٹن کے بارے میں تحقیق کر لینا، اگر انڈیا سے آتا ہے تو سمجھو کہ گیا. آپ کو پتا ہے کس کا ہے؟ سب جین لوگ، برہمن، غیروں کا ہے سب. نام مسلمانوں کا، النور، کبیر، عربی نام سب، لیکن غیروں کا ہے. اگر جھٹکے سے ذبح کرتے ہیں، شوٹ کرتے ہیں، حرام ہو گیا. بڑے کا مٹن. اس لیے بہت اگر شوق ہو، میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں، مکہ مدینہ جائے، شام میں جانا، وہاں بکرا خریدنا، ذبح کرنا اور گوشت لے آنا، بس ہو گیا. کتنا آسان ہے. لیکن بس ہماری طبیعت آرام طلبی ہو چکی، راحت، کوئی مصیبت مشقت نہیں کھانی، چاہے حرام کا کھا لیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ کون مشقت اٹھاوے؟ تو اگر مشقت پڑتی ہے تو کھانا چھوڑ دو. نہیں 15 دن نہیں صبر کر سکتے، تحقیق تو کرنی پڑے گی. عام ہو چکا ہے دنیا میں حرام. تھوڑا بہت جو تھا آج تک، اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر مانو، یہاں تھوڑی حالت اچھی ہے ہندوستان کی.
احسان مانو یہ حالت باقی رہے. سعودی میں بھی یہ حالت نہیں جیسی یہاں ہے الحمدللہ. کسی ملک میں نہیں ہے دنیا کے. 57 ملک ہیں اسلامی. یہ اسلامی ملک نہیں ہے. اس کے باوجود یہاں کی حالت دین اللہ کے فضل سے الحمدللہ دوسرے اسلامی ملکوں کے مقابلے میں اچھی ہے. وجہ پتا؟ عوام علماء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اب آتے ہیں دیکھو میری بات سننے کے لیے. کہیں ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ اتنے شوق سے آتے ہو پابندی سے. کوئی آیا کوئی گیا بس ختم. سنی نہیں سنی. یہ ماحول یہی ہے. مکاتب کا ماحول، مدارس کا ماحول، اداروں اور دارون کا ماحول، جماعت کا ماحول جتنا یہاں ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس لیے بچا ہوا ہے. غیروں کی حکومت ہے. اس کے باوجود ایسا ہی سمجھو یہود کی حکومت ہے. کوئی شک نہیں اس میں. انہی کے اشاروں پر چلتا ہے سب. وہ یہی چاہتے ہیں کہ فلسطین جیسا حل بنا یہاں نہیں بنتا. یہ وجہ ہے دینداری. الحمد تھوڑی بہت نا. اب آپ ہی بتاؤ اگر مکمل دینداری آ جائے کیا حال بنے. یہ تھوڑی دینداری کا اثر ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے ہندوستان. ورنہ ابھی کارگزاری میں کیا آیا پتا آپ کو؟ 3 دن سے جوڑ کنٹھڑیا میں کیا آیا کارگزاری میں؟ امریکہ میں اس سے پہلے گئے تھے تو 1 کروڑ مسلمان تھے. ابھی 1 لاکھ ہے مسلمان. اب وہ 1 لاکھ بھی کیسے ہوں گے آپ کو پتا ہے؟ آزاد. آپ کو پتا نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. نماز پوری مسجد میں 4-5. تو دین کا کام کہاں سے ہوگا؟ میں نے کہا تھا کہ مدارس کیسے آن لائن. کوئی پاکستان سے پڑھاتا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ سے پڑھاتا ہے، کوئی ہندوستان سے پڑھاتا ہے بچوں کو. اور آزادی کیسا فریڈم. اگر میرا پتہ چل جاوے نے 2-3 جگہ میں نے بیان کی یا پتہ چل جاوے میرے کو بین لگا دے. مجھے نہ انٹری ہونے دے امریکہ میں. وہ کہتے ہیں دین کی بات مت کرو، آزاد رہنے دو، پابند مت بناؤ. یہ اصول ہے وہاں کا. بڑے بڑے علماء پابند ہیں وہاں پر، نہیں جا سکتے. ویزا بھی نہیں ملتا ان کو. بینڈ ہے، نہیں جا سکتے وہ. اتنا فریڈم ہے تو تھوڑے بہت ہے کیسے ایمان بچے گا. یہ میرے جو میزبان تھے گاڑی میں جا رہے تھے، ان کو کچھ لینا تھا تو میکڈونلڈ جو ہے نا ہوٹل وہاں سے گاڑی گزری. کچھ منگایا. 2 لڑکیاں نکلی نوجوان اسکارف کے اندر. میں نے کہا مسلمان؟ یہ افغانی لڑکیاں ہیں مولانا. میکڈونلڈ میں انگریز کے ساتھ اور سب حرام بکتا ہے. سب افغانی تھی لڑکی. کہاں ایمان باقی رہے؟ حرام میں رہنے کا، حرام میں پلنے کا. حرامت آمدنی، تنخواہ حرام، کھانا حرام، سب حرام. تبھی حیا باقی رہے گی. معلوم ہے اندر کیا چلتا ہوگا. نوجوان لڑکیاں. اتنا افسوس ہوا مجھے کہ میں جانتا ہوں. یہ حالت ہے. ابھی ذمہ دار حضرت نے کہا 1 لاکھ مسلمان ہوئی تحقیق کی تو 1 کروڑ تھے. اور وہ 1 لاکھ بھی کیسے ہوں گے میں نے آپ کو بتا دیا. کچھ کہہ نہیں سکتے وہاں پر.
کھانا تو شاید حلال کھاتے ہیں وہ بیچارے، پھر کہاں سے توفیق ملے؟ حرام لقمے کا بہت خطرناک اثر ہے مسلمان۔ میں نے کہا نا، تم لاکھ نماز کی پابندی کرو، تہجد کی پابندی کرو، حج کی پابندی کرو، کوئی اثر نہیں آئے گا، قبول ہو تو نہیں۔ اور ربا عام، تو یہ شکل ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں بچنا پڑے گا، یہ عام ہے حرام۔ اب ہم ربا کس کو کہتے ہیں معلوم؟ میں مختصر سمجھا دوں، یاد رکھنا کہ بینک میں سے جو ملتا ہے بس وہی انٹرسٹ ہے۔ یا ہم کسی کو قرضہ دے 1,00,000 روپے اور یوں کہے کہ بھائی 6 مہینے کے بعد واپس کرنا ہے تو 10,000 اوپر دینا، یہ شرط رکھی، ہم اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ تو سود ہے، لیکن صرف یہ شکل سود کی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ صرف یہ سود نہیں ہے، 5 قسمیں ہیں سود کی، یہ تو حرام ہے ہی۔ ہاں کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر قرضہ دیا، سامنے والا خوشی سے بغیر شرط کے، یاد رکھنا بھولنا مت، آج میں شکلیں بتا رہا ہوں، کیا حلال کیا حرام، بہت ضروری بات ہے۔ اگر کوئی خوشی سے دے بھائی آپ نے میری مدد کی، تنگ وقت میں، ضرورت کے وقت میں بہت کام آئے آپ کے پیسے، تو 1,00,000 کے اوپر اس نے خوشی سے، آپ کے 1,00,000 سے تو مجھے بہت برکت ہوئی، 50,000 مجھے نفع ملا، لو میں آپ کو خوشی سے 10,000 دیتا ہوں، یہ جائز ہے، شرط نہیں۔ اس کو بولتے ہیں اچھی طرح قرض ادا کرنا، حسن طریقہ، خوبصورت طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرماتے، زیادہ دیتے تھے، شرط نہیں ہے، شرط ہو تو حرام، شرط نہیں کرنے کی، خوشی سے دو، آپ کو تمنا بھی نہیں رکھنے کی، اور آپ کو یہ فضیلت بھی نہیں سنانے کی، تو سامنے والا سمجھے، سمجھے یا نہیں؟ تو یہ بھی ایک سود ایک قسم ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، حرام ہے، 1 روپیہ حرام کا ہے، بڑی خطرناک وعید ہے، یہ کم وعید ہے۔ سود کا 1 درہم، حدیث میں آتا ہے سود کے 70 اجزاء ہیں، سب سے کم درجے کا سود، سب سے کم درجے کا جز، سب سے ادنا درجے کا دروازہ سود کا کتنا ہے معلوم؟ خطرناک، ماں سے بدکاری کرنے سے زیادہ خطرناک ہے، ماں سے، نعوذ باللہ، کتنا وہ بے حیا ہوگا جو ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، لیکن سود کو ایسا نہیں سمجھتے۔ 1 درہم کا سود، دوسری روایت میں ہے 1 درہم کا سود لے لے اگر، یعنی 100 روپئے، یوں سمجھو آج کل 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے ماں کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب اس کا وبال کتنا آپ ہی بتاؤ، 36 مرتبہ اس طرح، اتنا وبال ہے، بے حیا تو بنی گیا، اب حیا نہیں رہے گی اس میں، ہاں اب کوئی تمیز نہیں ہوگی اس کے اندر۔ دوسری بات، اس کا دل سخت ہو، پتھر تو اس کے مقابلے میں نرم ہے، قرآن میں ہے، بعض پتھر ایسے اس میں سے پانی نکلتا ہے، پتھر پہ پانی گرتا رہتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ پڑ جاتا ہے، لیکن اس کا دل اتنا سخت ہو جاوے گا
کہ پتھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہودیوں کے بارے میں ہی یہ کلام مجید میں وجہ یہ. قساوت قلبی، اور یہ نقصان تو ہوا، میں نے 2-3 بتائے. سب سے بڑا نقصان اللہ سے دور. حدیث میں قساوت قلبی والا اللہ سے دور ہے. اب اللہ کی رحمت سے بھی دور، اللہ کی معیت سے بھی دور. اب آپ ہی بتاؤ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی. جانور سے بھی بدتر ہوگا، وہ کسی پر رحم نہیں کرے گا. بعض مرتبہ اللہ آنکھوں سے دکھا دے گا. حضرت جنید بغدادی یا شیخ عبد القادر جیلانی، ان میں سے کسی کا واقعہ ہے. ایک دم یاد آیا اس لیے میں نام بھول گیا. 2 میں سے ایک کا ہے. اس زمانے میں جو حاکم تھا اس نے ایک تھیلی بھیجی اشرفیوں کی بھر کے ہدیے میں. حضرت آپ کی خدمت میں یہ تحفہ آپ قبول کرو. منع کیا لیکن نہیں مانا، بہت اصرار کیا. وہ سمجھے نہیں اصل میں کہ کیوں نہیں قبول کرتے. اللہ کرے ہمیں بھی ایسی صلاحیت عطا فرمائے. واقعیت ہم اتنے حریص ہو چکے ہیں، جو مال آوے لے لیتے ہیں، نہیں حلال کا دیکھتے نہیں حرام کا دیکھتے. بہت افسوس کی بات ہے. حالانکہ جو آپ نے لے لیا، آپ کے پاس جتنا جمع ہوا اتنا تو آنے والا تھا، مقدر تھا. حدیث میں ہے یہ بات. تو اللہ سے کیوں آپ حرام طریقے سے حاصل کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، اتنا مال آپ کی تقدیر میں آنے والا تھا. تو حلال کا مانگو، حلال کا طلب کرو، انشاءاللہ حلال کا آئے گا. لیکن انسان کی طبیعت حریص ہے، جلدی مالدار بننا چاہتا ہے. معلوم نہیں کیا وجہ ہے، سمجھ نہیں پڑتی. ایک آدمی کا میں نے سنا، میں نام نہیں لیتا، کہ بہت پیسے آئے میراث کے، کروڑوں. تو بہنوں کے حصوں میں بھی آیا لاکھوں روپے. نہیں دیا بہن. بہن کے مقابلے میں بھائی کا ڈبل تھا. بھائی بہن کو دے دو، نہیں دیا. آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ جتنا بہنوں کا لیا تھا وہ بھی گیا، اپنا جو تھا وہ بھی گیا، اور اپنے پاس دوسرا جو بیلنس تھا وہ بھی گیا، یہاں تک کہ خود کا رہنے کا مکان بھی گیا. زکات کا مستحق ہو گیا. میں جانتا ہوں بہت سمجھا لیکن نہیں سمجھے. یہ تو حدیث میں ہے، الربا وإن کثر. کہ ربا اگر سے کثرت سے کیوں نہیں ہوگا، لیکن اس کا انجام تو قلت ہے. قلت عاقبتہ. حلال کو بھی ڈبا لے گا. اور کتنے سال میں اللہ نے بتا دیا معلوم آپ کو؟ کتنے سال میں بتا؟ 3 سال. 3 سال میں بتا دیا. کچھ نہیں. زکات کا مستحق ہے. لوگ کتنی زکات دیں گے؟ کروڑوں پتی تھا، آج بھیک مانگنے کے برابر ہو گیا وہ بھکاری. لیکن شرم آتی ہے بھیک مانگنے کی. یہ ہے ربا. اللہ کبھی جلدی دکھا دیتا ہے. اور دوسری بات، یہ تو سب ختم ہو چکا، لیکن آخرت میں ہر ایک کا حق دینا پڑے گا، وہ الگ. اب آپ ہی بتاؤ کیا انجام ہوگا آخرت میں؟ حدیث میں آتا ہے درہم کا 6واں حصہ، اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. یہ تو درہم کا 6واں حصہ کہاں ہے؟ 10 روپیہ. 10 لاکھوں روپئے. کیا کرے گا مجھے سمجھ نہیں پڑتی. کیسے رات جاتی ہوگی، کیسے دن جاتا ہے. کتنا بھی فکر، کساوت قلبی ہو.
کوئی پرواہ نہیں. سمجھو. ہاں تو میں سمجھا رہا تھا، وہ نہیں سمجھے بادشاہ. شیخ عبد القادر جیلانی نے منع کیا، نہیں چاہیے. ہاں تو میں یہ کہتا ہوں اللہ کرے ایسی طبیعت ہماری بن جائے جہاں ہمیں شک ہو کہ ان کی آمد بھی حرام کی ہے تو ہم قبول نہ کریں، چاہے لاکھوں روپے کیوں نہ ہو. دیا نہیں بھائی آپ کے پاس رکھو، جزاک اللہ، آپ نے دیا میں نے قبول کر لیا، بس آپ اپنے پاس رکھو. بہت ضروری ہے. ہاں تو بادشاہ نے پوری تھیلی اشرفیوں کی دی. پہلے منع کیا، نہیں سمجھے کہ یہ ایسے نہیں سمجھیں گے. ہم بولتے ہیں نا اپنی زبان میں، باتوں سے نہیں سمجھے گا، یہ ان کو لاتوں سے سمجھانا پڑے گا. یعنی ایسی بات کہ جس سے شرمندہ ہو جا رہی ہے. لاؤ تھیلی، دبائی، زور سے خون نکلا، خون نکلنا شروع. بادشاہ نے کہ یہ کیا، بند کرو بند کرو. کہ اگر آپ چاہیں آپ کے گھر تک خون کی نقدی بہا دو اس درہم میں سے. تو کہ یہ ہے کیا؟ ارے یہ لوگوں کا خون ہے، خون، پیسے نہیں ہے. بعض مرتبہ اللہ اس طرح دکھا دیتا ہے. بس ایک دو مسئلے کافی ہے اس طرح. حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا، مختصر سنا تھا. بہت سودی کاروبار، بس ان کا گزرانی سود پر تھا. تابعین میں سے تابعین، خیر القرون کا زمانہ، حسن بصری کا زمانہ، وہ سودی کاروبار کرتے تھے. اور کبھی گھر میں پکتا نہیں تھا کھانا. جس کو قرضہ دیا اس کے گھر جاتے، اگر وہ پیسہ نہ دیتا تو اس کا گھر کا جو سامان کھانے کا ہوتا وہ اٹھا لیتے اور وہی گھر آ کے کھاتے. یہ روزانہ کا معمول تھا، صبح شام حرام کا کھانے کا. ایک غریب کو قرضہ دیا تھا، یتیم بچے تھے بیچارے، مجبوری میں قرضہ لینا پڑا تھا. ایک مسئلہ چلو یہ بھی زندن میں کہہ دوں، آپ کو کہیں سے حلال قرضہ نہیں ملتا بغیر سود والا، انٹرسٹ والا. آپ مجبور ہو گئے. بال بچوں کی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس کھانے کا سامان بھی نہیں ہے ٹھیک سے، آپ کو ملازمت بھی نہیں ملتی، آپ کاروبار بھی کرتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، مجبور ہو گیا آدمی. ایسے وقت میں اگر بغیر سودی قرضہ نہیں ملتا، سود ہی سے قرضہ ملتا ہے تو اس کی مجبوری ہے، لے سکتا ہے. اس کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ اس کو ہوگا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ سود کم لے سکتے ہیں مولانا. تب یہ میں نے شرطیں بیان کی. ہاں بعض کیا کہتے ہیں کہ مولانا مجھے ایک کمپنی کھڑی کرنی ہے 5 کروڑ کی، اتنے پیسے تو ہے نہیں، تو مجبوراً مجھے سود لینا ہی پڑے گا. کس نے کہا 5 کروڑ کی فیکٹری قائم کرو، لاڑی چلاؤ، رکشہ چلاؤ؟ آپ کے پاس 50,000 بھی نہیں ہے. ارے ایسے تو میرے پاس 50 لاکھ ہے. آپ کے لیے حرام ہے سود لینا. اتنا بڑا سود تھوڑی لے سکتے ہیں، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ عیاشی ہے. عیاشی کے لیے نہیں لے سکتے. بعض لوگ شادیوں میں کروڑ خرچ کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، لون لیتے ہیں. حرام ہے، جائز نہیں ہے. میں نے شرطیں بتائی آپ کو. آپ کے بچے ہیں، کرائے کا مکان بھی نہیں ہے، کرایہ پورا نہیں کر سکتے، تھوڑا سا مکان بنا. آپ کے پاس پیسے ہیں، مجبوری ہے، ضرورت کا مکان، اتنا شوشہ والا بھی نہیں، مجبوراً آپ کو ایسے وقت میں لون لینا پڑے، بینک لے سکتے. اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ادا کرا دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس پر کل قیامت کے دن پکڑ نہیں فرمائے گا، اس سود پر. سمجھنا
ضرورت کے موقع پر آپ نے قرضہ لیا اور آپ کو ملتا نہیں بغیر سود کا، تو یہ معاف ہے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا. حرام تو ہے ہی لیکن معاف فرما دے گا. یہ بیچ میں ایک مسئلہ، آج مسئلے مجھے بیان کرنے ہیں. تو حبیب اجمی کبھی گھر کھانا نہیں پکتا تھا اپنا، دوسروں کا غصب کر لاتے تھے. ایک مرتبہ ایک یتیم بیچارہ، 2-3 بچے تھے. 2-3 دن کے بعد ان کے گھر کھانا آیا، صدقے کا گوشت آیا، بچے خوش تھے. اور اتنے میں یہ پہنچ گئے قرضہ وصول کرنے. تو لاؤ قرضہ نہیں ہے ہمارے یہاں 2 دن کہ نہ جو کھانا وہ دے دو. کچھ بھی نہیں، ابھی صدقے کرے جو بھی ہو گوشت لاؤ. بچے روتے رہتے. کیا گزری ہوگی آپ ہی بتاؤ. اتنے سخت جو سودی کاروبار کرتا ہے نا اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، سوائے یہ کہ اللہ رحم کرے. واقعیت اس کے بغیر دل نرم نہیں ہوگا. بغیر اللہ کی رحمت کے بہت مشکل ہے. اس کا اثر ہے یہ سود کا. تو گوشت لے آئے گھر میں، بیوی سے کہا لو آج تو کچا گوشت ملا، پکاؤ اس کو. پکانا شروع کیا، ہانڈی میں رکھا، چولہے پر رکھا. آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا. لاؤن بھائی کھانا دے دو مجھے باہر جانا ہے. لیکن ابھی پک رہا ہے. انہوں نے دیکھا تو ابھی کھول رہا تھا. 1 گھنٹے کے بعد دیکھا تو گوشت نہیں تھا، اندر میں خون ابل رہا تھا. بہت چمچے سے ہلایا، دیکھا ایک گوشت کی بوٹی نہیں تھی اور خون نیچے گر رہا تھا. بیوی نے کہا، ڈر گئی، یہ کیا ہے، کیا ہوا؟ خون اس میں. انہوں نے خود دیکھا خون ابل رہا تھا. چوٹ لگی. معلوم نہیں کوئی اچھا عمل ہوا نہیں، چوٹ لگی دل پر. انہوں نے کہا میں اس غریب کا گوشت نہیں لایا، ان یتیموں کا خون چوس کے لایا تھا میں. تو اللہ نے دکھا دیا. رو رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. حضرت ایسا ہوا، توبہ کرو توبہ، آج تک کتنا خون چوسا آپ نے. اثر ہو گیا تھا یہ واقعہ دیکھ کر. ایسی دستی وقت کی توبہ کی جتنا قرضہ لیا تھا سود کا پوری زندگی میں سب حساب تو تھا ہی، سب واپس کر دیا. اللہ نے جو ان کو نوازا ہے، پھر کیسا نوازا معلوم. ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے حبیب اجمی، قرآن پڑھ رہے تھے. وہ تو اجمی تھے نا، ان کا نام ہے اجمی، یعنی عجم کے، عرب کے نہیں. عرب ان کا جو پروناؤن جو ہوتا ہے، تلفظ جو ہوتا ہے، بولنے کا انداز جو ہوتا ہے، عرب تو عرب ہوتے ہیں نا. عجم لوگ اس طرح نہیں بول سکتے. عرب لوگوں کا قرآن پڑھنا، ان کا عربی بولنا الگ ہوتا ہے، ہمارا الگ ہوتا ہے. تو وہ اجمی تھے تو قرآن تھوڑا اجمی جیسا پڑھتے تھے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہاں سے جا رہے تھے. حبیب اجمی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے قول باندھ دیا. پسند نہیں آئی قرآن، یہ کیسا پڑھتے ہیں، عجیب قسم کا قرآن. قول توڑ دیا اور چلے گئے. رات کو سو گئے. اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں. حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا، یا اللہ بہت خوشی ہے، آپ کی زیارت ہوئی مجھے خواب میں. میں چاہتا ہوں کہ اور آپ کا قرب حاصل ہو، بار بار آپ کی زیارت ہو. کوئی عمل ایسا بتا دو نہیں آپ کا قرب حاصل ہو، خوب قرب حاصل ہو. کہتا حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا یہ سب سے زیادہ مقبول عمل ہے میرے نزدیک. کوئی عمل آپ کا ایسا نہیں جتنا حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھو گے، اس سے جتنا قرب ملے گا اتنا قرب کسی عمل سے نہیں ملے گا. اس سے اندازہ لگاؤ حبیب اجمی کتنا اخلاص والے ہوں گے، کتنی درد سے وہ قرات کرتے ہوں گے، کتنی محبت سے، کتنی توجہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے
ہم کلامی کرتے ہوں گے، اللہ کو کتنا پسند ہوگا. کہاں سے کہاں پہنچ گئے. پہلے خون چوستے تھے، آج حسن بصری جیسوں کو فرمایا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھو، حالانکہ ان کے شیخ تھے، یہ تو مرید تھے. کتنا اونچا مرتبہ توبہ کی. تو جتنا بڑا مجرم اس کی توبہ جب ہوگی تو اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی بھی بنے گا. فضیل بن عیاض کتنے بڑے ڈاکو تھے، لیکن جب توبہ کی تو اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے، ولیوں کے سردار بن گئے. بہت واقعات ہیں. جنید بغدادی کتنے بڑے دنیا دار تھے، کتنے بڑے پہلوان تھے، چوٹ لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی بدل دی، ولیوں کے سردار بن گئے. یہ جنید بغدادی بادشاہ کا پہلوان تھا یہ پہلے. تو ایسا ہوتا ہے. ہاں تو میں سود کے بارے میں کہہ رہا تھا. تو ایک سود تو یہ ہے جو عام طور پر ہم جانتے ہیں. دوسرا سود یاد رکھنا، اس کو بولتے ہیں ربل قرض، قرض والا سود. دوسری قسم ربل رہن، رہن والا سود. کسے کہتے ہیں معلوم؟ آپ کے پاس سے کسی نے قرضہ لیا، آپ نے کہا کوئی چیز گروی کے طور پر رکھو، مکان رکھو، دکان رکھو، گاڑی رکھو، کوئی بھی چیز رکھو. یاد رکھنا عام ہے یہ بات، آج بہت ضروری ہے اس پر عمل کرنا. جتنی نماز فرض ہے اتنا یہ فرض ہے، بلکہ میرے خیال سے اس فریضے کے مقابلے میں زیادہ فریضہ ہے. کیوں؟ یہ اگر آپ کا صحیح ہے تو نماز صحیح ہے. آپ کی آمدنی حلال ہے تو نماز قبول ہے، ورنہ نہیں. تو کیا مطلب ربا رہن کا؟ آپ کو قرضہ چاہیے 5 لاکھ، سامنے والا دیتا نہیں کیونکہ اعتماد نہیں آپ پر کہ ہو سکتا ہے دے نہ دے. ایک کام کرو، آپ کے پاس پلاٹ ہے نا، یا کھیت ہے نا، یا مکان ہے، یا دکان ہے، یا گاڑی ہے، وہ مجھے دے دو. کب تک؟ اب کب چکاؤ گے قرضہ؟ ٹھیک ہے 5 مہینے کے بعد. تو 5 مہینے تک میرے پاس یہ گاڑی رہے گی، 5 مہینے تک یہ دکان یہ مکان میرے پاس رہے گا، 5 مہینے تک یہ سونا گولڈ میرے پاس رہے گا. اس کو گروی بولتے ہیں. تو جو چیز مرتہن کے پاس ہے، یعنی جس نے قرضہ دیا اس کے پاس یہ چیز ہے، یہ استعمال نہیں کر سکتا. سنو، حرام ہے استعمال کرنا. دکان استعمال نہیں کر سکتا، مکان استعمال نہیں کر سکتا، گاڑی استعمال نہیں کر سکتا، گولڈ استعمال نہیں کر سکتا. استعمال کرنا حرام ہے اور عام ہی. اس کو ربا رہن بولتے ہیں. تو جو چیز آپ نے رہن کے طور پر دی اس سے فائدہ اٹھانا حرام اور ربا. کیوں؟ آپ نے جو قرضہ دیا اس سے زیادہ وصول کیا گیا، اس لیے حرام ہے. یا وہ گاڑی وغیرہ تو استعمال نہیں کی، اس آدمی سے جس نے قرضہ لیا اس سے فائدہ اٹھایا آپ نے. مثال کے طور پر گاڑی تو لے لی، جیسے کہ آج کل سروپ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں سروپ؟ گولڈ رکھو. 5 لاکھ اگر آپ کو قرضہ چاہیے تو 10 تولہ رکھو. 10 تولہ رکھا بھی اور 5 لاکھ روپے پر انٹرسٹ. تو گولڈ سے فائدہ نہیں اٹھایا، قرضے لینے والے سے فائدہ اٹھایا. یہ بھی حرام ہے. بہت مسلمان کرتے ہیں. کون سا؟ بلکہ اسی بات کرتے ہو. کتنے مالدار تو ایسے ہیں اپنے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو سروپ کے پاس رکھتے ہیں.
کہ تم قرضہ دینا اور جو آپ کو نفع ملے انٹرسٹ آوے اپنے ہاتھ آ دے. حرام، بالکل ناپاک نجس. اپنا حلال پیسہ بھی حرام، ناپاک نجس. ایسا ہو گیا ہو سوچے، باقاعدہ اس کے لیے وقت نکالے، حساب کرے ایسا کتنا پیسہ آیا، سب الگ کر دو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ مجھ سے جتنا ہوتا اتنا میں نے کیا. احتیاطاً زیادہ الگ کرتے رہے اور غریبوں کو دیتے رہے. اس کے بغیر معافی نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ کو تو پتا ہے ایک ایک پائی کا حساب، کہ کس کے پاس کتنا ہے سود کا. اتنی خطرناک سزا ہے. سزا بھی کیسی مناسب ہے معلوم حدیث میں ہے، یہ بھی ضمن کہہ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کرائی گئی، سب حالات دکھائے، وہ میں بعد میں کہوں گا پوری تفصیل انشاءاللہ. اس گناہ کی کیا سزا ہے؟ روزے جزا کا مالک، تو جزا کیا ہے، سزا کیا ہے؟ ابھی میں نے وہ نہیں سمجھایا کہ آخرت میں کیا سزا ہے. پھلا گناہ کی پھلا گناہ کی، لیکن یہ سود کی بات آئی اس میں ضمن کہہ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو فرشتے جبرائیل میکائیل علیہ السلام سب دکھا رہے، تو ایک خون کی نہر تھی، بیچ میں ایک آدمی کھڑا تھا اور ایک آدمی نہر کی کنارے پر تھا اور پتھر کا پیڑ تھا، بڑے بڑے پتھر، خون کی نہر، یہاں تک پانی، یہاں تک ڈوبا ہوا تھا. اب وہ جو آدمی نہر میں تھا وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. تھوڑا قریب آیا، یہ جو کنارے پر کھڑا تھا زور سے پتھر مارا سر پہ، یہاں تک کہ وہ اتنا دور چلا گیا، نہر کے وہاں تک پہنچ گیا. کتنے زور سے پتھر مارا ہوگا، کیسی تکلیف ہوئی ہوگی آپ بتاؤ اندازہ. اتنے میں وہ بے چین پریشان ہو جائے گا، نہر میں جو آدمی ہوگا پھر واپس آنے کی کوشش کرے، پھر پتھر مارے گا، بس ایسا ہی ہوتا رہے گا قیامت تک. اور اس کے بعد بھی ہزاروں سال تک بس یہی ہوتا رہے گا. کتنی بڑی سزا ہے. کیوں؟ اس نے دنیا میں خون چوسا تھا لوگوں کا، عوام کا، غریبوں کا. اور عام طور پر آپ اگر سود کا پورا نظام دیکھیں تو پیسے وصول تو غریبوں کے پاس سے ہوتے ہیں. جو بڑے سرمایہ دار ہیں نا، ان کا تو روپیہ بھی نہیں جاتا. مثال دے، چلو بینک کا دیوالیہ ہو گیا تو کس کا گیا؟ عوام کا گیا. بینکوں کا کیا گیا؟ اس کے بعد اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا، عوام کا گیا نا بیچاری. یا بڑا کوئی سرمایہ دار ہے، بڑی کمپنی والا ہے، اس کے پاس سے سرکار نے کروڑوں روپے وصول کر لیے، یہ تو خوش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک ڈبے پر 50 روپے بڑھا دوں گا. اور میرے یہاں یوں سمجھو سال میں 5 کروڑ ڈبے اتپادن ہوتی ہیں، اس کا پروڈکٹ ہوتی ہے 5 کروڑ. اب گن لو 5 کروڑ کو 50 روپے، تو نقصان کس کا ہوا؟ غریبوں کا خون چوسا. ان کا تو روپیہ بھی نہیں گیا، بلکہ جتنا لیا اس سے زیادہ ملا. نہیں سرکار کا نقصان، نہیں سرمایہ دار کا نقصان، نہیں مالدار کا نقصان، نہیں فیکٹری کے مالک کا نقصان، نقصان ہوا عوام کا. عوام بیچاری پس رہی ہے ظلم کی چکی میں، اس لیے یہ خون چوس رہے ہیں، خون. تو یہ سزا ایسی. تو یہ ربا رہن ہوا. یہ دوسری قسم یاد رکھنا حرام ہے مسلمان. ایک شکل ہے جواز کی. کیا؟ مثال کے طور پر آپ نے گاڑی دی رہن کے طور پر، وہ استعمال نہیں کر سکتا، حرام ہے. لیکن
اس کا کرایہ طے کر لیں. مثال کے طور پر ایک گاڑی آپ دیتے ہیں مہینے کے وعدے پر 30,000 میں، تو 5,000 طے کر لیں. لیکن کرایہ طے تو کیا نے. یہ جواز کی صورت ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ان سے 5,000 روپے بھی نہیں نکلتے. لیکن نا میں کیوں دوں 5,000؟ بھائی گاڑی دی تو کیا کہہ رہا، میں نے پیسے دیے نا. یا اللہ، کوئی سمجھنے کا نام نہیں لیتا. جب قرضہ دیا، آپ کی صلاحیت ہے قرضہ دینے کی، تو اس کی فضیلت بھی بہت ہے. صدقے کے مقابلے میں قرضے کی فضیلت زیادہ ہے. صدقے میں 10 گنا ملتا ہے، قرضے میں 18 گنا ملتا ہے. تو جب آپ کی صلاحیت تھی قرضہ لینے کی تو پھر پریشان کیوں کرتے ہو؟ ہاں، آپ کی صلاحیت نہ ہو وہ بات الگ ہے. آپ نے وقتی طور پر کسی کا کام نکال دیا کہ چلو آپ کو 1-2 مہینے تک پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو دوسروں کی ضرورت پوری ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. اگر وہ اس طرح وعدے کے مطابق ہوتا ہے تو. لیکن وعدے کے خلاف ہو پھر پریشانی آتی. آج کل پوری دنیا میں یہ عام حالت ہے. عام حالت ہے پوری دنیا میں. تو ربا رہن حرام ہے. تیسری قسم یاد رکھنا، ربا شراکت. شرکت والا ربا. شرکت والا ربا کسے کہتے ہیں معلوم؟ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، آپ تجارت نہیں کرتے، آپ کے پاس پیسہ ہے. اس تاجر نے، اس دکان والے نے یوں کہا، مجھے آپ پیسے دیں، میں جو نفع ہوگا اس میں سے آپ کو میں دوں گا. جائز. لیکن نفع متعین نہیں کر سکتے. یعنی کیا؟ ہر مہینے میں آپ کو 10,000 دوں گا، یہ رقم سود ہے، حرام. آج اکثر اس کے اندر مبتلا ہے، اور جو بھی اس میں مبتلا ہے آج خسارے میں. عجیب بات، پیسہ دینے والا بھی خسارے میں ہے، لینے والا بھی خسارے میں ہے. یہ نحوست ہے سود کی. تو آپ روپیوں کی شکل میں اماؤنٹ، رقم متعین نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. ہاں، جو نفع ملے تو اس کا پرسنٹیج آپ طے کر سکتے ہیں. ٹکاواری کہ بھائی جو بھی نفع ملے 25% میرا، تو محنت کرتا ہے 75% تیرا. اب کتنا نفع ملے گا؟ ہر مہینے نفع الگ ہوگا، تو اس میں سے 25% اس کا نکال دینے کا 75، اور وہ 10,000 تو طے ہے. نفع ملے یا نہ ملے، دکان والے کو نقصان ہو یا نہ ہو، 10,000 دینے ہی پڑیں گے، کہیں سے بھی لانے ہی پڑیں گے. یہ ہے حرام. سن لو مسئلہ. جو ایسا کرتا ہو ان کو کیا ایسا کرتے کہنا بھائی بہت حرام ہے، بہت خطرناک بھائی ہے. میں نے آپ تک پہنچا دیا. اس کو بولتے ہیں ربا شراکت. اور اس میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ وہ کیا کہتا ہے دکان والا، تاجر، کہ دیکھو یہ طے ہے، اب جو بھی نقصان ہو، جو کچھ ہے میں برداشت کروں گا، دے ساری محنت میں کروں گا. صحیح نہیں ہے. بغور سننا، یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ اس طرح پارٹنرشپ میں دھندا کرتے ہیں تو نفع اور نقصان دونوں میں شرکت ہوگی، صرف نفع میں نہیں. پیسہ دینے والا یوں ہی کہتا ہے نہیں میں نقصان میں بھاگیدار نہیں، حرام ہے. پیسوں کے پیسوں مت لو، حرام پیسے ہیں یہ. سمجھو، بہت آہستہ سے سمجھا رہا ہوں کیونکہ مسئلہ ہے نا حرام کا، بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا. تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ساری محنت میں کرتا ہوں، خسارہ بھی میں ہوں. نہ، جائز نہیں ہے. خسارے میں بھی شریک، نقصان میں بھی شریک پیسے دینے والا. مسئلہ ہے. اور ایک دوسرا مسئلہ میں بتاؤں، اچھا ہوا یاد آ گیا. ایک تجارت کی شکل ہے مزاربت.
मुजारबत किसे कहते मालूम? ये गरीबों की बे है। बेचारा कोई गरीब ताजिर है, उसके पास पैसे नहीं है, वो तिजारत करना चाहता है, शौक है, सलाहियत है, लेकिन पैसे नहीं। और एक आदमी ऐसा है जो तिजारत नहीं करता, उसके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो तिजारत करे। हाँ, पैसे हैं इसके पास, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको पैसे दो, उनका भी काम बने, आपका भी काम बने। आपका काम कैसे बनेगा? आपका पैसा महफूज रहेगा। बगैर सुनना, क्या अजीब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपके पैसे देने से इनका काम बनेगा, इन पर एहसान होगा, वो मेहनत करेगा, आपके पैसे भी महफूज रहेंगे, इतने के इतने, और आपका जो कुछ खर्चा होगा वो नफे में से निकलता रहेगा। ये फरमाया। तो इसका मसला ये है कि मुजारबत के तौर पर अगर आपने पैसे दिए तो उस तिजारत में जो कुछ नुकसान होगा वो सारा नुकसान नफे में शुमार होगा। तिजारत जो करने वाला है, जिसको मुजारिब बोलते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। जिसका पैसा है उसका नुकसान, और वो भी नफे में से माइनस किया जाएगा। लेकिन इतना नफा नहीं हुआ कि जिसमें से हम नफा को माइनस कर सके, तो असल जो मुद्दल है, सरमाया है, असल जो रकम है, उसमें से माइनस होगा। ये मसला है। अब बताओ, अगर ये मैं मसला बयान करूं पैसे वाले को, वो धंधा करेगा? क्या कहे? जाओ जाओ मौलवी साहब, ये शरीयत का मसला है। आज मानता ही नहीं रहा शरीयत पर अमल करने। इसकी वजह क्या है? एक तो शरीयत पर अमल करने का क्या फायदा, अल्लाह खुश होगा, बरकत होगी, इस पर ईमान नहीं है। तो ये दूसरी बात क्या मालूम, लोगों की हालत देखकर भरोसा नहीं करता। क्या हालत है बताऊं मैं आपको? आम हालत पूरी दुनिया की। मैं गलत नहीं कहता, मुबालगा नहीं करता। जब पैसे देते हैं और ये मसला जब कहे ना, तो अंदर ही अंदर खुश होता है कि वाह वाह, मुफ्ती साहब ने क्या मसला बयान किया। तो जब भी 5-6 महीने, अरे बहुत नुकसान हुआ इस वक्त, बस हो गया खत्म। नुकसान नहीं हुआ फिर भी क्या कहेगा? बहुत नुकसान हुआ। जो मुद्दत थी इसमें से भी 50,000 कम हो गए। कोई धंधा करेगा इसे करके? इसलिए वाकईत हकीकत में मेरा तजुर्बा तो ये है, किसी से लेन देन करो, 10 मरतबा पूछो, मशवरा लो, इस्तिखारा करो अल्लाह से। दिल अगर जवाब देवे, मुतमईन हो इंशाअल्लाह, जब ही मामला करना। वरना आपके पैसे आप खर्च करें, कम हो जावे, आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन लोग हमें दबा लेंगे, लोग इस तरह खा जाएंगे, आपकी नींद हराम हो जाएगी। ये तजुर्बा है। इस जमाने में भरोसा नहीं हो सकता। मैं तो इतना चाहता हूं ऐसे बयानात में रोजाना करूं और हर जगह रद्द करूं कि लोगों को पता चले कि हम किस घिनौने गुनाह के अंदर मुब्तला हैं और कोई अल्लाह का खौफ नहीं है। हालांकि ये तो जरूरी है। नमाज ही सही नहीं है, तुम लाख तहज्जुद पढ़ो, सही नहीं है। हज पे हज करो, उम्रे पे उम्रे करो, कबूल नहीं है। कौन समझावे? लोग भी डरते हैं मामला करने से कि मसला तो ये है, लेकिन ये सच नहीं बोलेगा, झूठ ही बोलेगा। 100% मैं तो कहता हूं, अगर मैं कसम खाऊं तो कसम में हानिस भी नहीं होगा। अच्छे अच्छे लोग झूठ बोलते हैं मामला के अंदर, भरोसा ही नहीं कर सकते आप। इसलिए क्या करें बोलो, जाए तो कहां जाए? इसलिए बेहतर यह है आपसे खुद हो सके पूरा आसानी के साथ खुद धंधा कर लो। वरना मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी ने कमाकर आपको दिया हो ना। बेवकूफ मत बनना।
میں بہت بیوقوف بنا ہوں، آپ کو میں کہہ دیتا ہوں. اسی میں لوگوں کو بھروسہ کیا دیندار کہ میں دنگا کروں گا، پیسے دو، گئے. کیا میں آپ کو بیان کروں، ایسے زخم لگے ہیں مجھے. میں اسی بنا پر کہ اس کی مدد ہو جائے اس طرح رحم کھا کے. لیکن آج نہیں بولنا چاہیے، لیکن مجبوراً بلاتے ہیں لوگ کہ ہم پر رحم مت کرو مولانا، ورنہ ہم آپ کو ہے نا ڈسیں گے. سانپ سے زیادہ ڈنک ہے ہمارا تو بچھو تو کچھ نہیں ہمارے نزدیک. واللہ میں کہتا ہوں، یہ تجربے سے میں نے یہ بات کہی، ورنہ ایسی بات مسجد میں نہیں کر سکتا میں. اللہ کو جواب دینا پڑے گا مجھے. بہت خطرناک حالات ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، یہ بھی یاد رکھنا. غیر کے نہیں ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یہ کچھ مسلمانوں نے مجھے سنایا، بڑے بڑے تاجروں نے، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے مجھے کہا مولانا مسلمانوں کے ساتھ جس کے ساتھ معاملہ ہوا دھوکہ ہوا، غیر کے ساتھ آج تک دھوکہ نہیں ہوا. اور یوں کہا غیر سے آج تک پیسہ کھوٹا نہیں ہوا، اور اکثر مسلمانوں سے پیسہ کھوٹا ہوا. اب سنو، اب سنو، میں نے ابھی شروع میں تعریف کی نہیں، ہمارا ہندوستان کا ماحول اچھا ہے، تھوڑا اچھا ہے، پھر بھی اللہ کی اتنی مدد ہے. یہ اگر اچھا ہو جائے تو اب بات بیٹھ گئی نا. شروع میں نے کہا تھا واقعتاً دوسرے اسلامی ملکوں کے مقابلے میں یہاں کے حالات اچھے ہیں، لیکن اچھے کیسے؟ تھوڑے. اگر یہ معاملات جو اچھے ہو جائیں پھر تو واللہ میں کہتا ہوں یہ بازار جو ہے نا رحمتوں کی جگہ بن جائے. آپ کا دل لگے بازار میں قدم رکھے تو، لیکن لعنتوں کی جگہ ہے. ہم نے تجارت کو لعنتوں کا سبب بنا دیا، حالانکہ رحمتوں کا ذریعہ ہے یہ. اسی بنا پر، ہمارے کرتوت کی بنا پر. اب آگے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو حالات ہیں نا ہم پریشان ہیں ہندوستان. یاد رکھنا، آپ مانو یا نہ مانو، اللہ تو یہی فرماتے ہیں ہمارے انہی کرتوتوں کی شامت ہے، یہ گناہوں کی سزا ہے. اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی فلسطین میں. وجہ پتا؟ اگر یہ فلسطین کے حالات ہے، مجھے غم ہے، میں غم میں شریک ہوں، مجھے درد ہے، لیکن صحیح میں کہتا ہوں یہاں بے دینی، وہاں پر بے دینی بہت ہے، اس لیے حالات ہے. بے دینی تو بہت ہے وہاں پر. نہ کب سے ایسی مدد آ جاوے، ایک دن تو بہت ہو گیا. یہ خبیثوں اللہ تعالیٰ ایک دن نہ پلنے دے ان کو. لیکن کتنا ظلم ہو رہا ہے 70 سال سے 100 سال سے. وجہ کیا ہے؟ بے دینی بہت ہے. ایک فلسطینی بتاؤ کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہو، آج تک دیکھی داڑھی؟ کسی کی عزت رکھنے سے اوپر دیکھی؟ یہ تو بڑی بڑی بات ہے میں کہتا ہوں. ہاں جذبہ ہے بہت اچھا جہاد کا، جان دینے کا، بالکل بات صحیح، لیکن دین ہونا چاہیے. دین بغیر سننا. اب بات آئی اس لیے مجھے اس کو کھولنا پڑے گا. صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کوئی سوال ہے اللہ کی مدد میں؟ ایک حکم ٹوٹا صحابہ سے، ایک حکم ٹوٹا، اللہ نے مدد ہٹا دی. اللہ کے رسول موجود ہیں کہ ایسی مبارک ہستی صحابہ جن کی مثال نہیں دنیا میں، اتنی برکت والی ہستی، لیکن صرف ایک حکم ٹوٹا، اللہ کی مدد گئی. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 50 صحابہ، اور سننا
बात आ गई इसलिए मुझे कहनी पड़ेगी। 50 सहाबा थे। 50 सहाबा से कहा, ये मेरे सहाबा, ये जगह मत छोड़ना, चाहे पूरा मैदान लाशों से भर जाए, खून बहने लगे, चाहे लाशों पर परिंदे गोश्त नोचे, आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी है, याद रखना। ये हुक्म था। शुरू में मुसलमानों को गलबा हुआ, कुफर भागे। ये जो मुसलमान पहाड़ पर थे, इन्होंने कहा अब तो मुसलमानों को फतह हो ही गई, चलो माले गनीमत हासिल करने मैदान में। जो जिम्मेदार थे अमीर, इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, मत जाओ। लेकिन ना, अब तो कोई हरज की बात नहीं ना, मत जाओ ना कहा अल्लाह के रसूल ने। 10 सहाबा रहे, 40 चले गए। अब सुनना, एक बात मैं आपको नतीजा निकालना चाहता हूं। कितने थे कुल? 700 सहाबा थे। अक्सर अल्लाह रसूल के हुक्म को मानने वाले थे, सिर्फ 40 ने नहीं माना। कितनों ने? 40 ने नहीं माना। और इनकी नीयत भी अच्छी थी कि चलो हम मदद करें जख्मियों की, माले गनीमत को जमा करने में हम ताउन करें। अच्छी नीयत थी। और क्या कहा था? अब तो जंग पूरी हो चुकी है, कुफार तो भाग चुके हैं। अच्छी नीयत थी ने, अच्छी नीयत से हुक्म तोड़ा ने, लेकिन तोड़ा तो सही नहीं, मदद हट गई, जंग का पासा बदल गया। कैसा बदला? पीछे से आए खालिद बिन वलीद का लश्कर। ये 10 थे ने, जरा सी देर में सबको उड़ा दिया, कत्ल। 10 के 10 को कत्ल कर दिया। और इधर कुफार ने देखा कि वो पीछे तो लड़ाई चल रही है, वापस आए मुसलमान, बीच में पीस गए। जरा सी देर में बड़े बड़े 70 सहाबा शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल जख्मी हो गए। खुद मुबारक की कड़ियां चेहरे अनवर में घुस गई, लहू लुहान, दंदा मुबारक शहीद, लहू लुहान, पूरा बदन लहू से। एक हुक्म टूटा, आप थे मौजूद, सहाबा मौजूद थे, एक हुक्म टूटने की बिना बोल। अब बताओ कितनों ने तोड़ा हुक्म? 40 ने। कितनों ने? 5 वक्त की नमाजी थे सहाबा, ज़कात के पाबंद थे, एक एक सुन्नत के पाबंद थे। कोई सहाबी ऐसा नहीं था कि जिनके चेहरे पर दाढ़ी ना हो, सब दाढ़ी वाले थे। सबका पाइंचा इजार का टखने से ऊपर था। फिर भी मदद हट गई 40 की बिना। अब हमारा जायजा लो, अगर 700 मुसलमान को लाओ, 700 में से कितने दीनदार निकलेंगे? एक कद निकलेगा। कितना निकलेगा? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लाओ। मैं कहूंगा कि दीनदारी किसे कहते हैं? सिर्फ नमाज थोड़ी, एक एक सुन्नत, मामला भी साफ, लेन देन सब कुछ साफ, कोई एतराज ना हो ऐसा। चलो आप खुद बताओ, 700 में से कितने निकलेंगे? एक निकलेगा। तो एक पर अल्लाह की मदद आएगी। फिलिस्तीन में 25 लाख थे ना, 25 लाख में से कितनों की दाढ़ी है बता दो? 25 की भी नहीं निकलेगी। कितने इस्लामी लिबास में बता दो? 100% नमाजी हैं साहबा जैसे, तब अल्लाह की मदद आती है। हथियार की जरूरत नहीं अल्लाह को। और हम खुश हैं दीनदारी पर, लेकिन कितनी दीनदारी है बताओ? चलो भरूच का हिसाब लगाओ, सर्वे करो कितने मुसलमान हैं। और फजर में देखो हर मस्जिद में, अगर भरूच में मुसलमान 1 लाख है, हर मस्जिद के फजर की नमाज गिनो, शायद 5,000 निकले। तो 95% बिस्तर में है। फिर भी मैं कहता हूं कि अच्छा माहौल है। कहां से मदद आवे? ये जितने भी हालात है हुकूमत, हमारे करतूतों की सजा। इत्मीनान हुआ, अलार्म बज गया इसलिए।
جو میں نے فلسطین کی بات کہی، آپ ایسا نہ کہ آپ اس کے خلاف نہیں ہوں، جو بات صحیح ہو تو کہنی پڑے گی. صحابہ کی میں نے مثال دے دی نا، صحابہ سے مدد ہٹ گئی ہے اللہ کی. ایک کا حکم ٹوٹا. ہاں اب بتاؤ کتنے حکم ٹوٹتے ہیں روزانہ؟ ہزاروں حکم ٹوٹتے ہیں. کہاں سے مدد؟ اور آج ہم اسی لیے پریشان ہیں. دیکھیں خود، اگر گھر کا آدمی دین پر ہے تو بیوی نہیں ہوگی، بیوی ہے تو اولاد نہیں ہوگی، بھائی ہے تو بیٹی نہیں ہوگی، بھائی ہے تو بہن نہیں ہوگی. پورا گھر ماحول بتاؤ چلو دینداری کا، پورا گھر 100% نمازی ہو. اور نماز کسے بولتے ہیں یاد رکھنا، جماعت کے ساتھ تکبیر اولا. کبھی بہت ہو جائے تک بھی بات الگ ہے، بہانہ نہیں چلے گا. کاروبار کا، آفس کا بہانہ نہیں چلے گا، مہمان کا بہانہ نہیں چلے گا. کبھی ہو جاوے ٹھیک ہے، مہینے میں 1 مرتبہ جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی. یہی نماز اصل ہے. اب بتاؤ پورے گھر میں کتنے ہیں ایسے نمازی؟ کیا کرے اللہ. خیر کوئی غرض کی بات نہیں، ہم تو اپنے وقت کو بچنے والا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ باتیں آ رہی ہیں، اللہ کا احسان ہے. ابھی تو میں نے پوری تفصیل نہیں کی. چلو خیر، جتنا بھی اللہ نے کہنے کی توفیق دی، اللہ بس مجھے معاف فرماوے. بہت زبان بے قابو ہو جاتی ہے. اگرچہ بے قابو اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کوئی کرتا نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہر ایک بات کرنی چاہیے اس طرح کھول کھول کے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں. میں فخر نہیں کرتا، اس طرح کھول کے بات سنی آپ نے آج تک؟ فخر نہیں کرتا میں، اللہ کا احسان مانتا ہوں، اللہ کا شکر. اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. اللہ بچائے. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول کرے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں ابھی تو باقی تھی، بس 2-3 باتیں جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.